औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खीरी.com। खीरी.com आपकी खिदमत में जिन्नात की दुनिया के हवाले से एक सीरीज़ पेश कर रहा है। इस सीरीज़ के तहत अब तक हम कई एपिसोड आप तक पहुंचा चुके हैं। इन एपिसोड्स में हमने जिन्नात के हवाले से कई दिलचस्प और इंतहाई मालूमाती बातें आप तक पहुंचाई हैं। नाजरीन, जहन में ये सवाल आता है कि जिन्नात आखिर खाते पीते क्या हैं? तो इस सिलसिले में हमारे मज़हब ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। जिन्नात ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारी ग़िज़ा क्या है? तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा रिज़्क़ हड्डियां हैं और तुम्हारे जानवरों के लिए गोबर है। अहले इस्लाम जिन्नात जिस हलाल गोश्त की हड्डी को खाने के लिए उठाते हैं तो वो हड्डी गोश्त बन जाती है, और जिस गोबर या मेंगनी को उठाते हैं तो वो सरसब्ज घास और दाने बन जाते हैं। यानी जो मुसलमान जिन हैं, जब वो किसी हड्डी को उठाते हैं तो वो हड्डी गोश्त से पुर हो जाती है और यही उनकी ग़िज़ा है। इसके अलावा जो जानवर उनके हैं, उनके लिए जो लीद होती है या गोबर या मेंगनी होती है, जब उसे उठाते हैं तो वो हरी भरी घास बन जाती है या दाने बन जाते हैं जो उनके जानवर इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। इसीलिए हमारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हड्डी और गोबर से या मेंगनी से इस्तंजा करने से मना फरमाया है। कुरान शरीफ की तफसीर रूहुल बयान में है, काफिर जिन्नात की ग़िज़ा ये है कि मुर्दार हड्डी पर गोश्त पाते हैं तो उसी हराम गोश्त को खाते हैं। तो जो काफिर जिन्नात हैं, वो जो मुर्दार जानवर होते हैं उनकी वो हड्डी उठाते हैं तो वो हड्डी भी गोश्त से पुर होती है तो वो उसको खाते हैं। काजी अबू याला फरमाते हैं, इंसानों की तरह जिन्नात खाते भी हैं, पीते भी हैं और बाहिमी निकाह भी करते हैं, यानी आपस में निकाह भी करते हैं। बाज़ कहते हैं कि उनका खाना और पीना सिर्फ सूंघना और हवा पाना है, चबाना और निगलना नहीं है, लेकिन इस बात की दलील नहीं है। यानी जो लोग ये कहते हैं कि वो खाते पीते नहीं हैं, सिर्फ वो सूंघते हैं और वो हवा पाते हैं, तो इस बात की कोई दलील नहीं है। अक्सर उलमा कहते हैं कि वो खाने को चबाते हैं और निगलते भी हैं। उलमा की एक जमात का कहना है कि तमाम जिन्नात ना खाते हैं ना पीते हैं, हालांकि ये बात काबिल एतबार नहीं है। यानी जो लोग ये कहते हैं कि जिन्नात खाते पीते नहीं हैं, ये भी बात काबिल एतबार नहीं है। उलमा की एक जमात इस तरफ गई है, यानी उलमा की एक जमात है, उनका ये कहना है कि जिन्नात की एक किस्म खाती और पीती है और एक किस्म ना खाती है ना पीती है, यानी अलग अलग कौल हैं। हज़रत वहाब बिन मुंबा ये एक मशहूर ताबई हुए हैं, तो इनसे जिन्नात के मुतालिक सवाल किया गया, क्या ये खाते पीते, मरते और आपस में निकाह करते हैं? ये सवाल किया गया। ये ताबई हज़रत वहाब बिन मुंबा हैं, तो इनसे ये सवाल हुआ तो उन्होंने फरमाया कि इनकी कई अक़साम हैं, यानी ये कई किस्म के होते हैं। जो खालिसतन जिन हैं वो ना तो खाते हैं ना पीते हैं ना मरते हैं ना बच्चे जनते हैं, और इनमें से कुछ किस्में वो हैं जो खाते पीते मरते और आपस में निकाह भी करते हैं। यजीद बिन जाबिर ताबई फरमाते हैं, ये ताबई हैं यजीद बिन जाबिर, ये फरमाते हैं कि तमाम मुसलमानों के घरों की छतों में मुसलमान जिन्नात के घर वाले रहते हैं। जब इस घर के लोगों का खाना रखा जाता है तो ये भी उतरकर उनके साथ खाते हैं, और जब उनका शाम का खाना रखा जाता है तो उस वक्त भी उतरकर उनके साथ शाम का खाना खाते हैं। इन्हीं जिन्नात के ज़रिए से, यानी ये जो जिन्नात जिनके बारे में ये बताया गया कि इन जिन्नात के घर के लोग मुसलमानों के जो घर हैं उनकी
ان کی چھتوں پر رہتے ہیں اور یہ دونوں وقت ان کے ساتھ میں کھانا بھی کھاتے ہیں۔ انہی جنات کے ذریعے سے شریر جنات سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ یعنی ان جنات کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو شریر جنات ہیں، جو تکلیف پہنچانے والے جنات ہیں، جو خبیث جنات ہیں، ان کے شر سے، ان کی ایذا رسانی سے، ان کے تکلیف پہنچانے سے اللہ تعالیٰ ان جنات کے ذریعے مسلمانوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ انسان العیون، یہ ایک کتاب ہے، انسان العیون میں ہے کہ جنات غذا کو چباتے ہیں اور نگلتے ہیں اور پانی کو غٹ غٹ کر کے پیتے ہیں، یعنی جیسے ہم لوگ پانی پیتے ہیں۔ وہ کھاتے نہیں بلکہ غذا کو سونگھتے ہیں، سونگھنے سے ان کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ تو یہ بھی لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے، جنات کے دو گروہ ہیں، کچھ کھاتے پیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں بلکہ غذا کو سونگھتے ہیں اور ہوا پاتے ہیں، نہ چباتے ہیں نہ نگلتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ فرمایا گیا ہے کہ کوئی قول اور کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی، یعنی یہ جو بات ہے اس بات کی نہ تو کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے، اور نہ اس بارے میں کوئی بات کی گئی ہے، کوئی بات بتائی گئی ہے۔ تو ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ جنات کھاتے پیتے ہیں، یعنی اب تک کی جو تمام باتیں ہوئی ہیں ان سے اس بات کا خلاصہ ہوتا ہے کہ جنات کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ایک جن نے آ کر دعوت دی تھی، میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ اب یہ واقعہ صحابہ اکرام بتا رہے ہیں، تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک جن نے آ کر دعوت دی تھی، میں اس کے ساتھ چل پڑا، میں نے ان کے سامنے قرآن پاک پڑھ کر سنایا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ پھر حضور ہمیں لے کر گئے، ان کے آثار دکھلائے، جہاں پر حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اور جہاں جنات نے حضور سے ملاقات کی تھی، حضور پھر صحابہ اکرام کو اس جگہ لے کر گئے، ان کے آثار دکھلائے اور ان کی آگ کے بھی آثار دکھلائے۔ جنات نے آپ سے توشہ سفر مانگا، کیونکہ یہ کسی جزیرے سے آئے تھے، کسی جزیرے میں رہنے والے تھے اور سفر کر کے آئے تھے۔ تو حضور جانتے ہیں کہ حضور ہمارے قاسم ہیں، اللہ کی نعمتوں کے تقسیم فرمانے والے ہیں، تو وہ جو جنات کسی جزیرے کے رہنے والے تھے، سفر کر کے آئے تھے، تو حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں توشہ سفر عنایت فرمائیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، ہر وہ ہڈی تمہاری غذا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، یعنی جب حلال جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھی جائے تو اس کی ہڈیاں جنات اپنی خوراک میں استعمال کریں، اور ہر قسم کی لید یعنی گوبر یعنی مینگنیاں تمہارے چوپایوں کا چارہ ہے۔ یہ توشہ سفر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنات کو دیا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم ہڈی اور لید سے یعنی گوبر یا لید یا مینگنی ان سے استنجا مت کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے جن بھائیوں کا طعام ہے یعنی کھانا ہے۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی یہ حدیث مبارک ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ آپ کے پاس ایک سانپ آیا اور آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، تو میں نے اس سانپ کو آپ کے قریب کر دیا۔ اس سانپ نے حضور کے کان مبارک میں کچھ سرگوشی کی، تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے۔ ایک سانپ آیا، صحابہ اکرام نے اسے قریب کر دیا، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان مبارک کے قریب وہ اپنا منہ یعنی اپنا پھن لے کر گیا، حضور سے کچھ عرض کیا، سرگوشی کی، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر وہ چلا گیا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون تھا اور کیا کہہ رہا تھا؟ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
یہ جنات کا ایک شخص تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنی امت کو فرما دیں کہ وہ لید اور ہڈی سے استنجا مت کیا کریں، کیونکہ ان میں ہمارا رزق بنا رکھا ہے۔ یعنی اس جن نے یہ حضور سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو حکم فرما دیں، ارشاد فرما دیں کہ لید یا مینگنی یا ہڈی سے استنجا نہ کیا کریں، کیونکہ اس میں ہمارے لیے ہمارا رزق ہے، وہ ہماری غذا ہے، ہمارا طعام ہے۔ اور اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے استنجا کرنے کے لیے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں، حضور کی خدمت میں جنات کا ایک وفد حاضر ہوا، یعنی جنات کا ایک ڈیلیگیشن آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی امت ہڈی، لید اور کوئلہ سے استنجا نہ کیا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمارا رزق بنا کر رکھا ہے۔ یعنی یہاں کوئلے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے مختصراً آپ کو بتایا کہ جنات کھاتے پیتے ہیں، ان کی غذا کیا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی غذا کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ مختصر یہ کہ جنات وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، اور ان کی جو غذا ہے اس میں خاص طور سے جو ہڈیاں ہیں اور جو گوبر ہے یا مینگنی ہے یا کوئلہ وغیرہ بھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز جنات کے حوالے سے ہم آپ کو مزید اور دلچسپ باتیں آپ کو بتائیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے kheeri.com، اور اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے تو آپ اسے شیئر کریں، لائک کریں۔ بہت محبتوں کے ساتھ گزارش کہ آپ kheeri.com کو سبسکرائب کریں۔ kheeri.com کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔